وہ اذان میں وہ الفاظ نہیں کہتے جو یہاں کے شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور کے خلیفہ بلا فخر ہے. بلا فخر ہونے کے معنی یہ ہو گئے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں کی خلافت زیرو ہو گئی اور اول روز سے خلیفہ حضرت علی. یہ الفاظ یہاں والے کہتے ہیں، وہاں والے نہیں کہتے. اور وہاں والے یہ کہتے ہیں جو الفاظ ہم کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں مستحب ہے، لازم نہیں ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے مستحب. اچھا اس میں ہمیں بھی اس اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں کہ ہم بھی امیر المومنین مانتے ہیں حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی انہیں ولی اللہ مانتے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ ہر صحابی ولی اللہ ہے. اس ولایت کے اوپر اگلے درس میں گفتگو ہوگی، یہ نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ اس آیت الکرسی کے بعد اگلی دو آیتیں جو ہیں وہ ولایت کے موضوع پر ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اس پر گفتگو ہوگی. تو اولیاء اللہ جو ہے حضرت علی کیا ولی نہیں ہے؟ لیکن بہت بڑے ولی اللہ ہیں. لیکن آیا اذان میں یہ کہنا چاہیے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نزدیک واجب نہیں. یہ جب ان سے علماء سے بات کریں گے تو وہ بات کچھ اور کرتے ہیں. ان کے عوام اور جہلاء کا جو طرز عمل ہے وہ کچھ اور ہے. اور وہ وہی ہے کیونکہ میرا ایک لفظ آپ پڑھتے ہوں گے میرے انٹرویوز میں بار بار آیا، اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ اب میرے اوپر خطرے لگنے شروع ہو جائیں گے، میں یہ کھل کر باتیں کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں فرقوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مولویوں کی ٹریڈ یونینیں ہیں. جیسے پیشے ہوتے ہیں کہ ہم نے دین کو پیشہ بنا لیا. اسلام میں دین کا کوئی پیشہ نہیں. ہر مسلمان کو قابل ہونا چاہیے کہ اسے مسجد میں آئے ہیں اسے آگے کر دیا جائے، نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بچی کا خود نکاح پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھے. لیکن ہم نے تو چونکہ یہ کرنا ہی نہیں، لہٰذا ہم نے مولوی پال رکھے ہیں اور ان کو ہم نے پیشہ بنا دیا. جب پیشہ ہو گیا تو پیشہ ورانہ کشمت، یہ تو ہے پروفیکٹل جیلسی. کاروبار میں تو پھر رقابتیں ہوں گی، وہ رقابتیں ہیں. اب ہر ایک نے اپنا ٹریڈ یونین کا ٹریڈ نشان بنا رکھا، ٹریڈ مارک. ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. یہ سارے دھندے جو ہیں ان کی جڑ کٹے گی کس سے؟ عربی سیکھو. پڑھے لکھے لوگ اسے لازم کریں اپنے اوپر کہ خود عربی سیکھیں، دین کا کم سے کم اتنا علم حاصل کر لیں. ہر پڑھا لکھا آدمی اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. کیوں نہ؟ تاکہ یہ جو ہمارے یہاں سول سروس بن گئی ہے اس کو، یہ ہوگا اس کا اصل حل. اور فتویٰ میں لگا دوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا بدعت ہے یا سنت، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو. نیز نماز کے بعد دعا کرنا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے، دیکھیے میں نے ان چیزوں کے اوپر کوئی تحقیقیں نہیں کی ہیں. اکثر چیزیں جو ہے کچھ علماء سے ان کی آراء کیا جو علم حاصل ہوا اس کی بنا پر. میرے نزدیک اصل شے یہ ہے ہی نہیں. اصل شے قرآن کے اندر غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اور جو محکمات ہیں دین کے ان کو عام کریں. ان چیزوں کا جو ہے وہ، لیکن جہاں تک میں نے جو بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے چاہے علماء کی صحبت سے یا سماعت سے، وہ یہ ہے کہ ثابت تو ہے کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن التزام ثابت نہیں ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو عام طور پر تصور یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں پڑھی، گویا کہ نماز کا کوئی جزو لازم بن گیا. یہ اصل میں مغالطہ ہے. خاص طور پر سب سے بڑی حماقت جو ہوتی ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ہے. نماز جنازہ ہے ہی صرف دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا، حضور پر درود اور پھر دعا. اب وہ چونکہ پتہ نہیں، جاہل لوگ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا یا پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، دعا یاد ہی نہیں. وہ تو کھڑے ہو گئے آ کر، اس لیے کہ بہرحال عزیز ہے، فوت ہوا ہے تو اب شریک تو ہونا ہی ہے. اس وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے پھر وہ دعا کرتے ہیں. دعا کا تو مطلب ہی نہیں. دعا تو کی ہے، بہترین دعا کی ہے، مسنون دعا کی ہے، صف بستہ ہو کر کی ہے، امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر کی ہے. اس سے بہتر دعا کون سی ہوگی؟ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی. بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قوم کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ. یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس جی اپنے آباء و اجداد کے رستے پر چلیں گے. ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے. تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان تھے.
تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلے، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، اس یہ ذرا نوٹ آف کاپشن تھے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ وما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لاعلم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے، تو یہ جو جزوی اطاعت کی کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ذرا اندازہ کی، لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ دیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی فرصت کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک سے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، تو چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہو، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہے، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی اب بین الاقوامی سطح۔ بہرحال یہاں بھی ہے لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، یہ گو ٹو میک عبادت، یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجیے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت۔ اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر میں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، انہیں مجھ سے کتنی محبت، کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز فرمایا اور اپنی جان سے اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے، الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز۔ تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر، تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا۔
فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا، یہ ہے اتباع۔ یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بات کرتا ہوں۔ کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا، حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان، انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگا۔ میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا، حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا۔ تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی، اس کا نام اتباع، اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ۔ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم۔ مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ تو خطا اگر ہوتی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا ٹھیکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حرج نہیں، اٹھو دوبارہ، لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلتا۔ یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا تو کوہ طور پر تورات گرنے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے۔ فتمت میقات ربک 40 لیلہ، اس اسنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل۔ سامری اس نے ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا ہوا بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا، اس میں سے کچھ تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سی آتی تھی۔ کہا یہ ہے تمہارا الہ، یہ تو موسیٰ کو بھول گیا، کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے، خدا تو یہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرتے۔ اب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام 10 جو ہے 10 کمانڈمنٹس مشہور وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے، یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آ رہی۔ فالقل الواح، وہ تختیاں تو آپ نے زمین میں ڈالی، اور پھر جو احتساب کیا ہے پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سب کے بال پکڑے اور کھینچے آپ کی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر دیکھیں۔ اب پہلی بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ، کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے حکم دیا، اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا کہ 12 قبیلے میں ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا۔ پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر، اجتماعی طور پر اللہ سے اپنے درجات کی درخواست کی کر، وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا، محسوس ہوا سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کرتے، تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، تو نے ہمیں نجات دی ہے، تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے، لکھ فاکتب لنا، ہمارے لیے طے کر دے، لکھ دے اپنی رحمت۔ اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ، اور ایک میری خاص رحمت ہے وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا، للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے۔ یہاں بھی لفظ اتباع آیا، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے،
اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا تو وہی ہوں گے مفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کریں۔ یہ چار رشتے کیا ہیں؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان چار الفاظ کے حوالے سے سمجھیے، پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کروں گا۔ والذین آمنوا بہ، پہلا قدم ایمان، لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے اچھی طرح دو درجے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل ایمان مفصل یاد ہوں گے۔ ایمان مجمل کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبیلۃ جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پہلا درجہ ہے اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف، لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے۔ اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین۔ جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں۔ منافقین جو تھے مدینے کے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پہلے خطبے ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے۔ دیکھو لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو۔ یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شیر ہوں، اس لیے کہ وہ خزرج کا بڑا سردار تھا۔ اوس اور خزرج کے دو عرب قبیلے تھے مدینے میں، جن میں سے کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا، اور خزرج کا سردار یہ عبداللہ ابن ابی، اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہجرت فرما کر، بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس کے سارے خواب جو ہے وہ منتشر ہو گئے۔ لہذا پہلے دن سے پٹا منافق ایمان لایا، اگرچہ وہ بھی ذرا دیر سے لایا، غزوہ بدر کے بعد لایا۔ پہلے اس نے سوچا تھا ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، تو تیل کی دھار جو نظر آئی غزوہ بدر میں، تو 313 نے 1000 کو شکست دی، اور یہ نہتے تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، اور وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس ہو کر مکے سے آئے تھے۔ 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، عین میدان میں کھیت رہے، اور 70 جو ہے ان کے قیدی بن گئے۔ تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو معلوم ہوتا بڑی طاقت۔ بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان، لیکن ایمان دل سے۔ قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ پورا منافقون ہے کہ نہیں 28 پارے میں؟ اے نبی، جب آپ کے پاس منافق آتے ہو کہتے ہیں ہم گواہ ہیں، ہم گواہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر اللہ کا تذکرہ دیکھیے، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے۔ اور میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا یہ منافق جھوٹے۔ مسلمان تو وہ تھے، کلمہ گو تھے، حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن منافق تھے، اللہ نے منافق قرار دیا۔ دل ایمان سے خالی تھے، بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی، اہل ایمان سے عداوت پیدا ہو گئی۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہم العدو فاحذرہم، اصل دشمن یہ ہے، یہ مارے آستین ہیں۔ جو کافر ہیں وہ تو باہر سے حملہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، سامنے سے آ کر لاٹھی مار رہا ہے کوئی آپ کو، یہ تو آپ کے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے